باب سنن الوضو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہو جائے ایک تمہارا نیند سے پس نہ ڈبوئے اپنا ہاتھ برتن میں حتیٰ کہ 3 مرتبہ اس کو دھوئے، کیونکہ وہ نہیں جانتا این نباتت یدہ کہ اس کے ہاتھ نے کہاں پلیت جگہ میں رات گزاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیدار ہو جاتا ہے ایک تمہارا نیند سے وضو کرے نہ وہ ناک سے پانی نکالی 3 مرتبہ، کیونکہ شیطان رات گزارتا ہے علی خیشومی ناک کی جڑ میں. قیل لعبداللہ ابن زید ابن عاصم کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیسی وضو فرماتے تھے. فدعا بوضوء اس نے پانی منگایا پس ڈالا اپنے ہاتھوں پر، ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا، پھر اپنی کلی کی، پھر اپنی ناک سے پانی نکالا، پھر اپنے چہرہ دھوئے 2 بار، پھر اپنے ہاتھ دھوئے 2 بار الی المرفقین کوہنیوں تک، پھر آپ نے مسح کیا سر پر دونوں ہاتھوں سے. فاقبل بہما ایسا کیا آگے سے شروع کیا. وَأَدْبَرَ منا سے اقبل کا منا بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه، او ادبر کا منا ثم ردهما دونوں ہاتھوں کو لوٹایا حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه، پھر دھوئے اپنے پاؤں کو. وہی روایت. عن عبداللہ ابن عباس قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے وضو فرمایا ایک بار بھی، یعنی ہر عضو کو 1 بار دھویا. ولم یزد علی ھذا دوسرے تیسرے بار نہیں دھویا. ایک روایت. اور ان نبی علیہ السلام توضأ مرتين 2 بار ہر عضو کو دھویا. 2 روایتیں. تیسرا انہو توضأ بالمقاعد حضرت عثمان نے وضو فرمایا ایک جگہ میں جن کا نام مقاعد تھا. فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں نبی علیہ السلام کا وضو. فتوضأ ثلاثا 3 بار. جہاں 1 بار ہے وہ بیان فرضیت کے لیے کہ 1 بار دھونا ہر عضو کا فرض ہے، جہاں 2-3 بار ہے وہ بیان سنیت کے لیے. یا جہاں پانی قل تھا تو 1 بار دھویا، جہاں قلیل تھا تو 2 بار دھویا، جہاں کثیر تھا تو 3 بار دھویا. رجعنا ہم لوٹ رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف، حتیٰ کہ ہم پانی میں پہنچے جو راستے میں تالاب تھا. تو جلبازی کی ایک قوم نے عند العصر انہوں نے وضو کیا، وہم عجال جلدی میں. فانتہینا الیہم تو صحابہ وضو کرنے والوں تک پہنچا. وعقابہم تلوہ اور ان کی ایڑیاں خشک تھی. لم یمس الماء پانی نہیں لگا تھا. حضور نے فرمایا ویلن للعقاب عذاب ان ایڑیوں کے لیے جہنم سے. اسبغ الوضو وضو کرتے ہو تو کامل کرو. ان نبی علیہ السلام توضأ فمسح على ناصیته وعلى العمامة وعلى الخفين. عمامی پر مسح امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. امام شافعی کا یہ دلیل ہے علی العمامة. ہم کہتے ہیں حضور نے مسح علی الراس کرتے وقت عمامہ ایسا کیا، پھر مسح پورا کیا. مسح کرنے کے بعد عمامہ درست کر رہے تھے. راوی نے دیکھا اس نے خیال کیا کہ یہ مسح علی العمامہ کرتا ہے، حالانکہ یہ مسح علی العمامہ ہے یا عمامہ کو مستوی کرنے کے لیے آتا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان نبی علیہ السلام یحب التیمم حضور دائیں سے شروع کرتے تھے جتنی میں طاقت تھی اپنے کاموں میں. فی طہوری ہی جب وضو کرتے تھے دائیں ہاتھ پہلے دائیں پاؤں پہلے. وترجلی اور جب کنگھی کرتے تھے تو یہ جانب پہلے کنگھی کرتے تھے، یہ بات ہے. وتنعلی اور جب جوتا پہنتے تھے تو دائیں پاؤں پہلے ڈالتے تھے بائیں بعد میں ڈالتے. باب سنن الوضو. وضو کی سنتیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. وضو نہیں ہے اس آدمی کا جو بسم اللہ نہ پڑھے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ ابتدائی وضو میں فرض ہے یا نہیں. تو امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ فرض.
امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کا مذہب یہ ہے مستحب و سنت ہے۔ امام احمد یہاں سے استدلال کرتا ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ ائمہ ثلاث اس کا ترجمہ کرتا ہے لا وضوء کامل لمن لم یذکر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کے بغیر وضو صحیح نہیں ہے، نہ وضو کامل نہیں، اور اس سے بسم اللہ کی فرضیت اس لیے ثابت نہیں ہوتی کہ یہ خبر واحد ہے، اور فرضیت کی ثبوت کے لیے دلیل قطعی چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ عن لقیط ابن سمرہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، آپ مجھے خبر دے وضو کے بارے میں۔ فرمایا اسبغ الوضو، وضو کامل کرو، وخلل بین الاصابع، اور اصابع کا خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک کے اندر پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائمہ، اگر روزہ دار ہے تو احتیاط کرو۔ حضور نے فرمایا جب آپ وضو کرے خلال کرے انگلیوں کے، ہاتھ اور پیر کے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، حضور جب وضو فرماتے تھے تو ملتے تھے انگلیاں اپنے پاؤں کو، بخنصرہ، چھوٹی انگلی کے ساتھ، یہ خلال ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو لیتے تھے ایک چلو پانی کا، فادخلہ تحت حنکہ، ایسا جبڑی کے نیچے ڈالتے تھے داڑھی کے خلال کے لیے، فخلل به لحیته وقال هكذا امرني ربي، ان نبی علیہ السلام کان یخلل لحیته، رأیت علیا توضأ، میں نے حضرت علی کو دیکھا وضو کر رہے تھے، فغسل کفیہ، آپ نے دونوں کفوں کو دھویا، حتی انقاہما، خوب پاک کیا، پھر مزمزہ کیا 3 مرتبہ، استنشاق کیا 3 مرتبہ، منہ مبارک دھویا 3 مرتبہ، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا 3 مرتبہ، اور مسح کیا اپنے رأس پر 1 بار، پھر آپ نے قدمین کو دھویا کعبین تک، پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے لیا بچا ہوا پانی وضو کا، اس کو پیا، وہو قائم، کھڑے ہو کر، کھڑا ہونا جائز ہے۔ ثم قال احببت، میں پسند کرتا ہوں، ان اریکم، کہ آپ کو دکھاؤ، کیف کانت طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا وضو کیسا تھا۔ عن عبد خیر قال نحن جلوس، ہم بیٹھی ہوئی تھے، دیکھ رہے تھے حضرت علی کو جب وضو کر رہا تھا، اس نے دائیں ہاتھ داخل کیا، بھرا اپنے منہ کو، مزمزہ کیا، استنشاق کیا، ونثر، اور ناک سے پانی نکالا، ید یسرا کے ساتھ 3 مرتبہ، ثم قال، جس کو خوش کرے یہ بات کہ وہ دیکھے نبی علیہ السلام کے وضو کو، فهذا طہورہ، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو مزمزہ اور استنشاق کرتے تھے، من کف واحد، ایک چلو کی ذریعہ، فعل ذلك ثلاثا، ان نبی علیہ السلام حضور نے مسح کیا اپنے رأس پر، و اذن، اپنے کانوں پر، باطن پر بھی، اور بالصباحتین، اور ظاہر کو بالابہامتین، ایسا باطن کو صباحتین کے ساتھ، ظاہر کو ابہامتین کے ساتھ۔ انہا رأت النبی علیہ السلام یتوضأ، قالت فمسح رأسہ، اپنی سر کا مسح کیا، کس طرح، ما اقبل منہ، آگے سے شروع کیا، وما ادبر، اور پیچھے سے شروع کیا، وصدغیہ واذنہ، صدغہ داڑھی اور کان کے درمیان جو جگہ ہے، یہ اس جگہ ہے، ایسا یہ صدغین کا مطلب، کان اور داڑھی کے درمیان جگہ۔ عن عبداللہ بن زید انہ رأى النبی علیہ السلام، اس نے حضور کو دیکھا وضو کیا اور مسح کیا سر پر، بماء، اس پانی سے، غیر فضل یدہ، جو ہاتھ سے بچا ہوا نہیں تھا۔ ائمہ ثلاث کی نزدیک مسح راس کے لیے ماء جدید کی ضرورت ہے، امام صاحب کے نزدیک جو ہاتھ دھوئے اسی طریقے سے مسح کرے، ماء جدید کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس روایت کا جواب یہ ہے کہ صحیح روایت میں غیرونی ہے، غبرہ ہے، مسح راسہ بماء غبرہ فضل یدہ، کہ وہ بچا ہوا تھا ہاتھوں سے۔
عن ابی امامہ ذکر وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وکان یمسح الماقین، نبی علیہ السلام ملتے تھے آنکھوں کے کونے کو، یہ یعنی وضو کرتے وقت ایسی کرتے. قال الاذنان من الرأس، جیسے رأس ممسوح ہے تو اذنان بھی ممسوح ہے. جا رہا ایک دیہاتی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، سوال کرتا تھا وضو کے بارے میں. فاراہ، حضور نے دکھایا ثلاثن ثلاثن کہ ہر عضو کو تین تین بار دو. ثم قال هكذا الوضوء ومن زال هذا، جو چوتھی بار دوئی گا اس نے گناہ اسراف کیا. وتعدى وظلم. عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سے سنا کہ وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک محل سفید عن یمین الجنہ اور عرش کی دائیں جانب، محل دو سفید دو اور عرش کی دائیں جانب دو. فقال عبداللہ ابن مغفل نے کہا اے بیٹے اللہ کی جنت مانگو، بس خجودات میں لگاؤ. وتعوذ به من النار، اور آپ خدا کی پناہ مانگو جہنم سے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے میں اس امت کے اندر قوم آئے گی یعتدون فی الطہور، وہ اسراف کریں گے وضو میں بھی، والدعاء، اور دعا میں بھی اسراف کریں گے، یعنی خدا پر خجودات لگائیں گے. یعنی نبی علیہ السلام قال ان للوضوء الشیطان، وضو کے لیے ایک مستقل شیطان ہے، اس کا نام والہان ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، تم بچو پانی کے وسوسوں سے. عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، جب آپ وضو فرماتے تھے، مسح وجهه، اپنے چہرے کو خشک کرتے تھے، بطرف ثوبه، یعنی تولیے کا استعمال کرنا جائز. کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ، نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، ینشف بها اعضاءه بعد الوضوء، خشک کرتے تھے اس رومال سے اپنے اعضاء کو وضو کرنے کے بعد. عن ثابت ابن ابی صفیہ قال قلت لابی جعفر وهو محمد الباقر حدثك جابر ان النبي علیہ السلام توضأ مرة. وضو کے بارے میں روایات تین قسم کا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو ایک بار دھویا. دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو دو بار دھویا. تیسری روایت میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کرتے وقت ہر عضو کو تین بار دھویا. تو یہ تین روایات آپس میں متعارضات ہیں. اس کی تطبیق قاری نے دو وجہ سے کی ہے. ایک یہ کہ پانی کبھی اقل تھا، کبھی قلیل تھا، کبھی کثیر تھا. جہاں اقل تھا ایک بار دھویا، جہاں قلیل تھا دو بار دھویا، جہاں کثیر تھا ٹھیک ہے. دوسری تطبیق یہ کی ہے کہ جہاں ایک بار دھویا وہ بیان فرضیت کے لیے کہ ایک بار دھونا فرض ہے، اور جہاں دو تین بار دھویا ہے وہاں بیان سنیت کے لیے کہ سنت یہ ہے کہ دو بار تین بار دھو لو. تو کیا آپ کو جابر نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے مرتن مرتن مرتین مرتین ثلاثن ثلاثن؟ قال نعم، تینوں قسم کا وضو موجود ہے. وعن عبداللہ ابن زید قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، حضور علیہ السلام نے ایک بار وضو فرمایا دو مرتبہ، یعنی ہر عضو کو دو بار دھویا، اور فرمایا کہ یہ نور علی نور ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عضو تین بار دھویا، اور فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی، یہ سنت ہے، ووضوء ابراہیم علیہ السلام. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے ہر نماز کے لیے جدید. او وکان احدنا، او عام صحابہ کے لیے یکفیہ الوضو، اس کے لیے وضو کافی ہوتا تھا، ما لم یحدث. یہ حضور کی خصوصیت تھی، لیکن حضور سے یہ خصوصیت منسوخ ہو گئی.
فتح مکہ میں آپ نے 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کیے تھے. معلوم ہوا کہ یہ وضو لکل صلاتین حضور پر ابتدا میں فرض تھا، بعد میں منسوخ ہوا. عن محمد بن یحییٰ بن حبان قال قلت لعبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر ارأیت، میں نے عبداللہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عبداللہ ابن عمر وضو کرتے ہے ہر نماز کے لیے، طاہرن خواہ پہلی سی وضو ہو اور غیر طاہرن یا نہ ہو، عمن اخذہ، یہ جدید وضو اس نے کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا حدثتہ، ابن عمر کو بتایا ہے اسماء بنت زید ابن خطاب نے کہ عبداللہ ابن حنظلہ ابن ابی عامر جو غسیل ہے، یعنی فرشتوں نے شہادت کے بعد غسل دیا تھا، اس نے خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان امر بالوضو، ان کو حکم دیا تھا کہ وضو کرو ہر نماز کے لیے، طاہرن کان و غیر طاہر. فلما شق ذالک، جب ہر نماز کے لیے جدید وضو گران گزرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ امر بالسواک، تو حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ مسواک کرو ہر وضو کے وقت، ووزع عنہ الوضو، اور جدید وضو ان سے منسوخ ہوا. یہ وہ نسخہ ہے. الا من حاجت، اگر قضاء حاجت ہو تو پھر وضو جدید کرے. تو وہ جدید وضو منسوخ تو ہوا، لیکن عبداللہ ابن عمر کہتے تھے میرے اندر طاقت ہے کہ میں ہر نماز کے لیے جدید وضو کروں. فکان عبداللہ یرا ان بہ قوۃ، اس نے دیکھا کہ میرے اندر طاقت ہے ہر نماز کی جدید وضو پر، علی ذالک ففعلہ حتی مات، موت تک جدید وضو کرتے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے کہ نبی علیہ السلام مرہ، اس کا گزر ہوا حضرت سعد پر، اور سعد وضو کر رہا تھا، تو حضور نے فرمایا ما ھذا الصرف یا سعد، یہ اسراف کیوں کرتے ہو، زیادہ پانی استعمال کرتے ہو؟ نو قال، سعد نے کہا افی الوضوء اسراف، یا رسول اللہ نیکی کے کام میں بھی اسراف ہے؟ وہ پٹھان تھا، پٹھان بدعت کرتا ہے، کہتے ہیں نیک کام ہے، حلوہ سوجی ہے پاک ہے، گھی پاک ہے، چینی پاک ہے، اس میں حرمت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا. نو قال، حضور نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ اب چلتی نہر کی کنارے پر بیٹھے ہو پھر بھی پانی میں اسراف گناہ ہے. ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال من توضأ، جو وضو کرے اور بسم اللہ پڑھے، فإنه يطهر جسده كله، اس کا سارا جسد پاک ہوگا. اور جو وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے، لم يطهر، تو وہ وضو پاک نہیں کرے گا مگر مواضع وضو کو. اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ پڑھنی فرض ہے یا نہیں ہے. تو ائمہ ثلاث کے نزدیک فرض نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک فرض ہے. یہ ائمہ ثلاث کی دلیل ہے کہ جو بسم اللہ نہ پڑھے اور وضو کرے، نو لم یطہر، وضو پاک نہیں کرے گا مگر مواضع وضو کو، یعنی وضو ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ بسم اللہ فرض نہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، جب نبی علیہ السلام وضو فرماتے تھے نماز کے لیے، حرک خاتمہ، تو اپنی انگوٹھی کو ہلاتے تھے، فی اصبعہ، انگلی میں، تاکہ نیچے پانی داخل ہو جائے.